جب پاکستان بن گیا تو اس وقت اسلام آباد نہیں تھا، کراچی تھا مغربی پاکستان میں، اور مغربی پاکستان میں ڈھاکہ تھا دارالحکومت۔ تو میرا آپ سے سوال ہے کہ جو جھنڈا لہرایا تھا مغربی پاکستان میں کس نے لہرایا تھا اور مشرقی پاکستان میں کس نے لہرایا تھا؟ بتائیے۔ مغربی پاکستان کراچی میں حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لہرایا تھا۔ مشرقی پاکستان ڈھاکہ میں علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لہرایا تھا۔ یہ دونوں کون تھے؟ یہ دونوں تھانہ بھون ہی کے شاگرد تھے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رنگ خلیفہ تھے، ان کے شاگرد تھے۔ ان حضرات سے جھنڈا لہروانا اس بات کی دلیل تھی کہ قائد اعظم تحریک پاکستان کی انتھک خدمات اور کوششوں میں علماء کی محنتوں کے قدردان تھے اور معترف تھے، اور خود قائد اعظم کا کتنا تعلق تھا علماء سے، اس کو بھی ایک مثال سے سمجھ لیجئے۔ دیکھیں بھئی، مجھے اور آپ کو اپنے اپنے وقت پہ موت سب کو آنی ہے۔ اگر آج مجھے اختیار ملے اور مجھے کہا جائے کہ اپنی نماز جنازہ کے لیے کسی شخصیت کا آپ تعین فرما دیں، تو ہم کس کا لکھیں گے؟ اسی کا کہیں گے نا جس سے محبت ہوگی، جس کی دل میں عظمت ہوگی، یا کسی دشمن کا یا کسی منافق کا یا کسی برے کا لکھیں گے؟ بتائیں جی، اسی کا لکھیں گے نا جس سے تعلق ہوگا۔ اب سنیے، یہ بات بھی ڈاکومنٹڈ ہے۔ زیارت میں جب قائد اعظم بیمار تھے، مرض الوفات ہے، تو خان لیاقت علی خان ملنے کے لیے آئے۔ وہاں پر ملاقات کے دوران قائد اعظم نے کہا کہ میرا وقت قریب ہے، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو میرا پیغام دیا جائے کہ میری نماز جنازہ وہ پڑھائیں۔ دنیا میں تو منافقت و دھوکہ چل سکتا ہے، موت کے معاملے میں دھوکہ نہیں چل سکتا۔ کیا خیال ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو ملاقات کے بعد خان لیاقت علی خان نے وہیں زیارت سے کراچی فون کیا، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ کو کہا حالات بہت طبیعت کے ٹھیک نہیں لگ رہے، آپ نے کراچی میں رہنا ہے، کسی سفر پہ نہیں چلے جانا، کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے، اور جنازہ آپ نے پڑھانا ہے، یہ وصیت ہے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کے بعد جب قائد اعظم کا انتقال ہوا تو علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ہی آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور قبر پہ کھڑے ہو کے بھی کچھ باتیں کہیں، اور اس کے بعد بھی بیانات ہوئے، اور یہ اس کی تصویریں بھی موجود ہیں، اور یہ بات تاریخ کا حصہ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قائد اعظم پاکستان کا علماء سے کتنا گہرا اور مضبوط تعلق تھا۔ کوئی بھی دین سے دور آدمی یہ سب کچھ نہیں کر سکتا۔ اور یہ دونوں حضرات حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے۔ تو ہمیں 1928 میں نا اشمیر نامی صاحب نے ایک گروپ بنایا تھا 10 علماء کا، جو کہ وہ تفصیلات بہت لمبی ہو جائیں گی۔ پاکستان کا جو سب سے پہلے جو نظریہ وہ پیش کیا تھا نا، مشہور کیا ہے، جو زیادہ لوگوں میں معروف ہوا، وہ ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، کہ پاکستان کا تصور سب سے پہلے، یہ مسلم انڈیا کا تصور سب سے پہلے علامہ اقبال نے دیا۔ یہ تھا 1930 میں الہ آباد کے خطبے میں، جلسے میں۔ لیکن اس سے چند سال پہلے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ 1926 میں حضرت مولانا عبد الماجد دریا آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے مسلم انڈیا کا ایک الگ مملکت کا، ایک پاکستان، ایک الگ اسلامی ریاست کا تصور، یہ پہلے تھانہ بھون سے آیا، پھر اللہ نے اس کو علامہ اقبال کے ذریعے پورے انڈیا کے اندر جو ہے اس کو دے دیا۔ اور پھر علامہ اقبال حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک علماء کا ایک مستقل سلسلہ وفود کا جاری رکھا، جو قائد اعظم اور پاکستان اور آل انڈیا مسلم لیگ، اس وقت آل انڈیا مسلم لیگ تھی، ان کے جو بڑے حضرات سے ان سے مستقل ملاقاتیں ہوتی رہیں، اور ان کی دینی اعتبار سے جو ہے نا رہنمائی ہوتی رہی۔ اس کی مزید تفصیلات ہیں، اس کے اوپر انشاءاللہ آگے ایک بیان ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں پاکستان کی قدر کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔